وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الرحمن الذي أرسل إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى وأزواجه وبناته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوا في علم ولا كرم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن
وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين هو الصادق الكريم وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. سبحان اللہ. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہو تم نہ خفا پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے. تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین، قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
ماہ محرم الحرام کی یہ مقدس گھڑیاں اور یہ بابرکت لمحات اس وقت ہم دربار الہی میں گزار رہے ہیں، یہ مہینہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس پہلے مہینہ کی پہلی تاریخ کو پروردگار عالم نے ایک جلیل القدر صحابی جو مراد نبی بن کر اور آپ کے اور میرے نبی کی دعاؤں کا ثمر بن کر اسلام کی گلشن کی آبیاری کے لیے اللہ کے نبی کے قدموں میں تشریف لائے، کلمہ پڑھا، پھر پروردگار عالم نے اس مراد رسول کو اس اوج ثریا تک پہنچایا اور انہوں نے عدل و انصاف کا ایسا پرچار کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ محنت کی، اللہ کے قرآن کی آواز کو مخلوق خدا تک اس انداز میں پہنچایا کہ پھر چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینہ کی پہلی تاریخ کو اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا نذرانہ لے کر ان کے خون کو ان کے دل میں بسی ہوئی حب نبی میں بہا کر پوری دنیا کو یہ درس دیا کہ میں اللہ ہمیشہ اپنے بندوں سے دین کی سربلندی کے لیے مال نہیں لیتا، کبھی کبھی میں اللہ مال کی جگہ پہ اپنے بندوں کی جان بھی لیتا ہوں، اور جو بندہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نبی کی خوشنودی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کے احیاء کے لیے اور اس انسانیت کو ہمیشہ زندگی بخشنے کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے تو پھر پروردگار عالم رہنے والی دنیا کے سامنے اعلان فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ تمہاری زبان پہ اس جانے والے کے لیے ایک لحظہ کے لیے بھی یہ لفظ نہیں آنا چاہیے کہ یہ مر گیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ مرا نہیں بلکہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے آج ہی تو ہمیشہ کے لیے زندگی دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ فرما رہے ہیں لا تقولوا، آپ کسی صورت نہیں کہو گے، کس کے لیے؟ یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے، اموات کہ یہ میت ہے، یہ مر گیا ہے، فرمایا نہیں بل احیاء، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، تمہاری ذہن کی رسائی ان کی اس زندگی کو سمجھنے کے لیے نہیں پہنچ سکتی، اور میں
خالق ہو کے کہہ رہا ہوں یہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی تاریخ اللہ نے اس کی قربانی دی جس کو نبی نے مانگ کے دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جتنے صحابہ بھی نبی کے قدموں میں آئے، جن لوگوں نے بھی آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا، عبداللہ کے در یتیم کے غلام بنے، جو صحابہ کی جماعت میں داخلہ لیا، وہ سارے لوگ مرید بن کر آئے۔ ایک عمر ہے اس پوری کائنات میں جو محمد کی مراد بن کے آئے۔ تیرے میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، درخواست کی، محبوب محب کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے۔ اگر آمنہ کے لال کہہ دیتے اللہ اپنے اسلام کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے لہرا دے، تو پروردگار عالم اپنے محبوب کی بات کو ضرور مانتے، لیکن نہیں، ڈائریکٹ نہیں۔ فرمایا اللہ اس پوری دنیا میں بلکہ جزیرہ عرب میں مجھے دو ہی بندے نظر آ رہے ہیں، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک حشام کا بیٹا، ایک خطاب کا بیٹا۔ اللہ یہ دو ہیں، ان میں سے ایک دے دے۔ کس کے لیے دوں؟ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، اپنے لیے نہیں، انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کو چار چاند لگانے کے لیے، اسلام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، میں محمد کی نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اللہ مجھے ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ پروردگار عالم نے بھی قدرت کی نگاہ سے جھانکا ہوگا نا، عمر کے دل میں بھی، عمر کے دل میں بھی۔ اللہ کو ابو جہل پسند نہیں آیا، پروردگار عالم کو خطاب کا بیٹا عمر مانگا نبی نے ہے، دیا اللہ نے ہے، مانگا محبوب نے ہے، دیا محب نے ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جو حضرات حج کر کے واپس آئے ہیں ان سے پوچھئے، اللہ آپ کو لے جائے، دیکھ لینا، آمین کہہ دو، آپ کے جانے کی دعا کر رہا ہوں، عمرے کھل رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، دیکھنا، کوئی اس کونے پہ، کوئی اس کونے پہ، کوئی رکن جمانی والے کونے پہ، کوئی حتیم والے کونے پہ، کوئی مصاب رحمت کے نیچے، کوئی حتیم میں نفل پڑھ کے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے، اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد دے دے، میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، اللہ میں تنگ دست ہوں، مجھے حلال روزی دے دے، یا الہ العالمین میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تصورات کی دنیا میں، توجہ کیجئے گا، تصورات کی دنیا میں ایک عاشق نے اپنے اللہ سے پوچھ لیا، اللہ توجہ کیجئے گا، میں تیرے کعبے سے، تیرے گھر سے ایک سوال کر لوں؟ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ کہو۔ سونے والے باز نہیں سنا کرتے، وہ سونے کے لیے آتے، جو جاگ رہے ہو سنو، میں تیرے گھر سے سوال کر سکتا ہوں؟ کرو میرا بندہ کرو، جو فنا فنا تھا، جس نے آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ مٹا دیا تھا، جس کے دل میں یا خدا کی یاد بستی تھی یا مصطفیٰ کی یاد بستی تھی، وہ عاشق کہہ رہا ہے اللہ تیرے گھر سے کوئی بات پوچھ لوں، سوال کر لوں؟ کرو۔ اللہ کے بندے نے غلاف کعبہ کو پکڑا، توجہ کیجئے گا، غلاف کعبہ کو پکڑا، آپ بھی تصورات میں آئیں گے تو مزہ آئے گا۔ غلاف کعبہ کو پکڑا اور پھر پوچھا، اے اللہ کا گھر، اے غلاف کعبہ، تجھے دنیا نے پکڑا، توجہ کیجئے گا، عربیوں نے پکڑا، اجمیوں نے پکڑا، بوڑھوں نے پکڑا، جوانوں نے پکڑا، مردوں نے پکڑا، عورتوں نے پکڑا، تیرے ارد گرد پھرے، میں نے دیکھا بچے بھی پھر رہے ہیں، جوان بھی پھر رہے ہیں، بوڑھے بھی پھر رہے ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، داڑھی منڈے بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، شب بیدار بھی ہیں، تہجد
تجھے پکڑ کے مانگ رہے ہیں. وہاں جا کے بندہ اپنے آپ میں مر جاتا ہے. اگر زمین زندہ ہونا بندہ اپنے آپ میں مر جاتا ہے خدا کا گھر دیکھ کے. تصورات کی دنیا میں پوچھ رہا ہے. لاکھوں نے مانگا, توجہ کیجئے گا, بلکہ یوں کہوں سینکڑوں نے مانگا, ہزاروں نے مانگا, لاکھوں نے مانگا, کروڑوں نے مانگا, اربوں نے مانگا, خربوں نے مانگا, غلاف کو پکڑ کے مانگا. او اللہ کا گھر, تجھ سے پوچھ رہا ہوں, مانگنے والوں نے مانگا, دعائیں کرنے والوں نے دعائیں کی. کوئی دعا ایسی بھی ہے جو تجھے پسند آئی؟ یہ کتاب کا جملہ نہیں ہے, عشق کی بات کر رہا ہوں. میں نے کتاب میں نہیں پڑھا, یہ میرا تصور ہے. تجھے یاد ہے کسی مانگنے والے نے مانگا کعبے کا غلاف پکڑ کے, اور وہ دعا تیرے دامن میں آج تک محفوظ ہو؟ کعبہ سے سوال کیا تو کعبہ کی دیواروں سے جواب آیا. توجہ کیجئے گا. ہاں ہاں, ویسے تو نبیوں نے بھی مانگا. توجہ کیجئے گا, نبیوں نے بھی مانگا, پھرے ہیں نا بیت اللہ کے ارد گرد. نبیوں نے بھی مانگا, ان کے حواریوں نے بھی مانگا. میرے ارد گرد نبی بھی پھرے, ولی بھی پھرے, کتب بھی پھرے, غوث اور ابدال بھی ساتھ ساتھ چکر لگا کے گئے. انہوں نے بھی مجھے تھاما, مجھے پکڑا, مانگا, زور سے مانگا. لیکن میرے دامن میں دو دعائیں ایسی ہیں جو میں کعبہ بھی کبھی نہیں بھول سکا. کون کون سی؟ فرمایا ایک وہ دعا جب خلیل نے اللہ سے حبیب مانگا تھا, اور ایک وہ دعا جب حبیب نے غلاف پکڑ کے اپنے رب سے عمر مانگا. خلیل نے مانگا تو ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کر مانگا, یتلو علیہم کہہ کے مانگا, ویزکیہم کہہ کے مانگا, ویعلمہم الکتاب کہہ کے مانگا, والحکمہ کہہ کے مانگا. اور جب خود محبوب نے مانگا تو اعز الاسلام کہہ کے مانگا. اللہ میں اپنے لیے نہیں تیرے اسلام کی عزت کے لیے تجھ سے عمر مانگتا ہوں, دے دے. سبحان اللہ. تیرے میرے رب نے پھر کیسے دیا؟ نکلا قتل کو کہ آج میں محمد کو قتل کر کے سینکڑوں اونٹ انعام میں لوں گا. تیرے میرے رب نے تقدیر ہی بدل دی اور کہا عمر تو تلوار لے کے میرے محمد کو قتل کرے گا, چند گھڑیاں انتظار تو کر, میں تجھے غلام بنا کے محمد کے قدموں میں. تدبیر کند بندہ, تقدیر سند خندہ. جب انسان تدبیر کرتا ہے تقدیر مسکرا رہی ہوتی ہے. مجھے بولیے, اللہ نے پہلی تاریخ کو مراد رسول کی قربانی دی. اور پھر مکہ میں, مدینہ میں, عرب میں کوئی بندوں کی کمی تھی؟ نہیں. اللہ نے اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لہرانے کے لیے اللہ نے انتخاب کسی عام خاندان کا نہیں کیا. تمہارے میرے رب نے انتخاب مصطفیٰ کے خاندان کا کیا ہے. اللہ نے 10ویں محرم کو پھر صرف حسین کی نہیں, بولیے حسین کی نہیں, اپنے نبی کے خاندان کے 72 لوگوں کی قربانی لی. اور پھر پوری دنیا کو درس دیا کہ جب میرے دین کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں محمد کے خاندان کے برگزیدہ لوگوں کو بھی لے لیا. جانتے ہو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہو نواسہ رسول ابن بطول, راکب دوش پیمبر, راکب دوش پیمبر,
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا، نبی کے لبوں کو چوسنے والا، اونچی بولی، نبی کی جھولی میں رب کا قرآن پڑھنے والا، محمد کا لاڈلا، نبی کا نواسا۔ میں 2 جمعہ آپ سے تو دور رہا ہوں، لیکن یقین جانیے پہلی محرم سے لے کر آج تک، بلکہ تھوڑی دیر پہلے میں کبیر والا میں واز کر کے آیا، کبیر والا کے قریب میں اس جملے پہ محنت کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، سبحان اللہ، چونکہ یہ مہینہ نسبت ہے عمر سے، حسین سے، سبحان اللہ، تو میں محنت اور جہاد کر رہا ہوں، اور الحمدللہ خطباء نے، مولویوں نے، علماء نے میرے اس بات کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ اور محنت کرو، کیونکہ یہ ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ کیا ہمارے عام ماحول میں، توجہ کیجئے گا، میرا دیندار طبقہ، میرے نمازی لوگ، متقی اور پرہیزگار طبقہ، پڑھے لکھے لوگ، ان کی زبان سے میں نے سنا ہے، اور دیہاتوں میں عام لوگوں کی زبان سے بھی میں نے سنا ہے، کیا کہ دوترے، توجہ کیجئے گا، توڑی بولی اچھ بول رہے ہیں، دوترے ہڈاں دے ویری ہوں دے، دوترے ہڈاں دے ویری ہوں دے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی نے یہ جملہ بولا ہو، توبہ کر لے، دوترے ہڈاں دے ویری نہیں، اور جدوں بندہ یہ جملہ بولتا ہے مدینے سے آواز آتی ہے، کیا توجہ کیجئے گا، آمنہ کے لال اعلان کرتے ہیں، اللہ کا بندہ کلمہ بھی میرا پڑھا ہے اور شریعت بھی میری پہ وار کیا ہے، میں محمد کے دین پہ حملہ کیا ہے، میں محمد کے سینے پہ وار کیا ہے، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تیری زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، یہ جو نواسا ہے یہ تیرے خون کا پیاسا ہے، نہیں نہیں نہیں، فرمایا نواسوں کو تو نہیں جانتا، فرمایا یہ تیرا نواسا ہے، یہ تیرا دوتا ہے جو اپنی ماں کا حق مانگنے کے لیے تیرے پاس آیا۔ میں نے نظام دنیا میں دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہے، بڑے بڑے لوگ سوال کر رہے ہیں، کیا میری جائیداد میں میری بیٹیوں کا بھی حق ہے؟ ہاں ہاں ہاں، تیری بیٹی کا بھی تیری جائیداد میں حق ہے۔ توجہ کرنا، تیرے میرے نبی نے فرمایا، سورہ نساء اللہ کا قرآن ہے، سورہ نساء میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کے حقوق بیان کیے، جائیدادوں کی تقسیم بتائی ہے۔ اگر تیرا بیٹا 1 روپے کا حقدار ہے، تیری بیٹی 50 پیسے کی حقدار ہے۔ اگر تیرا بیٹا 100 روپے کا حقدار ہے، تیری بیٹی تیری جائیداد میں سے 50 روپے کا حق رکھتی ہے۔ اگر بیٹا 1,00,000 روپے کا مالک ہے، تیری بیٹی 50,000 کی مالک ہے۔ اگر تو کروڑوں اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، 50 لاکھ اس کروڑ میں سے تیری بیٹی بھی حق رکھتی ہے۔ اپنی بیٹی کو دینا ہے، تو نے اپنی بیٹی کو حق نہ دیا، تیری بیٹی شادی شدہ ہو گئی، تو نے حق نہ دیا، بیٹا پیدا ہوا، پڑھا لکھا ہو گیا، اس پڑھے لکھے نواسے نے آ کر نانے کو بتایا، نانا باپ تو نے اب میری ماں کا حق کھایا ہے، وہ مجھے واپس کر دے۔ تیری زبان سے یہ جملہ نکلا، اے دوتے ہڈاں دے ویریوں دل، آمنہ دلال نے فرمایا، اوے بندہ خدا سدھا میرے سینے چوار کی تئی، تو نواسے نو ہڈاں آڈیاں دا ویری بنائی بیٹھے، تے میں محمد دوتیاں نو سینے نال لائی بیٹھے۔ تیرے میرے نبی باز فرما رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الناس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھکے ہوئے نہیں ہو تو بولو سبحان اللہ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، والذین من قبلکم
او لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ کے نبی آواز فرما رہے ہیں, اچانک رونے کی آواز آئی. آمنہ کے لال نے قرآن کی تلاوت بند کر دی. آواز کی طرف غور کیا نا, مسجد نبوی کے دروازے سے اللہ کے نبی کی نگاہ باہر گئی. حسن و حسین روتے ہوئے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں. محمد کی نگاہ نواسوں پہ پڑی. محمد نے قرآن چھوڑ دیا. نواسے سبحان اللہ. کوئی نانا بیٹھا ہو تو سبحان اللہ اونچی کہے. سبحان اللہ. تیرے میرے نبی نے قرآن چھوڑ دیا, آواز چھوڑ دیا, تقریر چھوڑ دی, تبلیغ چھوڑ دی. نواسے روئے. نبی نے رونے کی آواز سنی, دیکھا سردیوں کی موسم ہے, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, باہر آسمان بارش برسا رہا تھا, مسجد نبوی کے اندر محمد قرآن کی برسات. ہم کیا سبحان اللہ. قرآن کو مصطفیٰ پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. محرم کا مہینہ ہے, سنا محمد کا قرآن, سبحان اللہ. سنو حسین کی شان, سبحان اللہ. محمد کی اہل بیت کی عظمت ہے, سنو. ہم تو پورا مہینہ ہی بس ایک ایک گھڑی رہ گا کر بیٹھتے. 10ویں محرم پوری کی پوری ضائع ہو. ہم نے پورا دن قبرستانوں کی نظر کر دی. قبرستانوں میں گئے, کھا پی کے واپس آئے. جب سے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, میں 10ویں محرم کو قبرستان نہیں جاتا. اور مسئلہ بھی سن لو, 10ویں محرم کو قبرستان جانا فرض نہیں ہے, اور نہ ہی میرے آقا کی سنت ہے. نہیں, یہ تمہارا رواج ہے. پورا سال اپنے ابا کی قبر کو نہیں دیکھتے, محرم کے دنوں میں قبر کی رپائی کرواتے. پورا مہینہ, پورا سال نہیں دیکھتے. تیرے میرے نبی کی حدیث ہے, فرمان ہے آمنہ کے لال کا, اگر قبرستان قریب ہو روزانہ جایا. اونچی بولیے, روزانہ جایا کر قبرستان, روزانہ جایا کر. اگر کچھ دور ہے, فرمایا ہفتے بعد جمعہ والے دن صبح کی نماز پڑھ کے ضرور جایا کرو. قبروں کے نشان دیکھا کرو, تختیاں پڑھا کرو, لکھی ہوتی ہیں نا تختیاں, پڑھا کرو. میں گیا ہوں ایک دن ایک قبرستان میں نے ایک تختی پڑھی نا, آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی اور اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا. توجہ کیجئے گا, سناؤ. جب بندہ جاتا ہے نا لاپرواہی سے قبر کے اوپر سے گزر جاتا ہے. آپ نے 10ویں محرم کو دیکھا ہوگا, جوتوں سمیت قبرستان, دیوار قبروں کو پھلانگ رہا ہے, جوتے سمیت قبر کے اوپر سے. میں گیا ہوں, میرے رشتہ دار تھے, دفن ہو رہے تھے. لوگ تھک جاتے ہیں نا, جو قبر اونچی نظر آئی کھڑے پہ جا کے بیٹھے. میں نے ان کو سنایا, بتایا, او اللہ کے بندو تختی پڑھو, شاید کوئی بزرگ سویا ہوا, سبحان اللہ. جس کی قبر کی اس تھڑی پہ بیٹھ گئے ہو, بے ادبی نہ ہو جائے. میں گیا ہوں قبرستان میں, لکھا ہوا تھا, اللہ کے بندے نے لکھا ہے, ارے مالی, سبحان اللہ. ارے مالی نہ دے گالی, بگاڑا ہم نے کیا تیرا, چمن ہے سیر کرنے کو, نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. سبحان اللہ. آئے تھے ہم مثل بلبل, آئے تھے ہم مثل بلبل, سیر گلشن کر چلے, دیکھو مالی باغ اپنا, ہم مسافر گھر چلے. لکھا ہوا تھا کہ میاں موت سے کب کسی کو رستگاری ہے, آج اس کی کل تمہاری باری ہے. لکھا ہوتا ہے فلاں مہر کی قبر ہے, فلاں خان کی قبر ہے, فلاں چودھری کی قبر ہے.
تو بھی بڑا زور لگاتا ہے، وہاں اینٹیں لگواتا ہے، کوئی ماربل لگوا رہا ہے، کوئی چینی کی پلیٹیں لگوا رہا ہے، کوئی مرمر لگوا رہا ہے. کیا ہے؟ اوپر سے دکھا رہے ہیں لوگوں. تیرا میرا اللہ فرماتا ہے کچی رہنے دے. توجہ کیجیے گا، تیرے میرے نبی نے بھی فرمایا اس قبر کو کچا ہی رہنے دے. کیوں؟ اوپر سے پکا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا میرا رب کہہ رہا ہے اعمال صالحہ کی دولت لے کے آ. پھر اوپر اینٹیں کی کیا ضرورت ہے؟ میں اندر سونے کا محل بنا قرآن کی دولت لے کے جاؤ، قبر سمجھ جائے. آپ حضرات نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا ہوگا، ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، اس کا وزیر اعظم مرا ہے اور دنیا کی زبان پہ ہے مر گیا، مر گیا. کیوں؟ محمد کے کلمہ کی دولت نہیں تھی، مر گیا. اور جس کے پاس محمد کا قرآن ہے، محمد کا نام ہے، اللہ کا دین ہے، محمد کی شریعت ہے، وہ مرتا نہیں. ہم سنتے ہیں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا. مومن مرتے نہیں، عمر مومن ہے، حسین مومن ہے، یہ مرے نہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میری راہ میں مرنے والے کو مردہ مت کھاؤ. میں اللہ کہہ رہا ہوں زندہ ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ زندہ ہے. حسین مرا نہیں، زندہ ہے. عمر آج بھی زندہ ہے، اور اس محل میں زندہ ہے جس محل میں تیرے آقا رہتے ہیں، کائنات کے سردار رہتے ہیں، نبیوں کے امام رہتے ہیں. اللہ پاک نے شب معراج کے دلہا کے کندھے کے ساتھ ملا کے بلایا ہے. فرمایا مرے نہیں، میرے محمد کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، اور آج بھی سوئے ہوئے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں روو نہیں، پیٹو نہیں، سینہ کو بھی نہ کرو، اپنے گریبانوں کو مت پھاڑو، کیونکہ بندہ مرے ہوئے کو روتا ہے. حسین مرا نہیں، حسین زندہ ہے. ہم لوگ زندہ کو نہیں رویا کرتے. ذہن میں ہے کیا کہہ رہا تھا؟ تیرے میرے نبی کی نگاہ پڑی، دوڑے. توجہ کیجئے گا، منبر پہ بیٹھے ہیں، اٹھے دوڑے. صحابہ حیران ہیں، نبی کہاں جا رہے ہیں، نبی کہاں جا رہے ہیں، کیا کام پڑ گیا، کوئی پیغام تو نہیں آیا. پھر ذہن میں آیا شاید تقریر کے دوران آسمانوں سے وحی آئی ہو اور پیغمبر وحی کی وجہ سے دوڑ پڑے ہوں. لیکن صحابہ نے دیکھا نبی اپنے نواسوں کے قریب گئے. بولو پڑے دے دشمنا مانے اپنی بیٹی کو خون سے نکال دیا ہے نامرادہ، اپنے پوتوں کو اپنا خون سمجھ رہا ہے، نواسوں کو خون سے بھی نکال دیا ہے. تیری بیٹی تیرا خون نہیں ہے. تیرے میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی، سبحان اللہ بلکہ جس کے بیٹے ہیں نا اس کے لیے دعا کرو اللہ ایک بیٹی بھی دے. اللہ کی قسم ہے جس گھر میں بیٹی ہے خدا کی رحمت ہے، جس گھر میں بیٹی نہیں ہے اللہ کی رحمت نہیں ہے. بلکہ تیرے میرے اللہ نے فرمایا مولوی کیا کہہ رہا ہے، رحمت نہیں. جس گھر میں میں رحمتیں دیتا ہوں
رحمت ہے. فرمایا منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی ساتھ رحمت ہے. مجھے تو پتہ ہے، اللہ کی قسم ہے، گھر میں جھاڑو بیٹے نہیں پھیرتے، بیٹیاں پھیرتی. گھر کی صفائی بیٹے نہیں کرتے، بیٹیاں کرتی ہیں. تیرے کپڑے بیٹے نہیں دھوتے، بیٹیاں دھوتی ہیں. تیرے کپڑے استری بیٹے نہیں کرتے، بیٹیاں کرتی ہیں. تیرا کھانا بیٹے نہیں پکاتے، بیٹیاں پکاتی ہیں. جب تو نے دفتر جانا ہو نا، تیرے لیے غسل خانہ بیٹیاں دھوتی ہیں. تیرے کپڑے بیٹیاں تیار کرتی ہیں. اور جب تو باہر نکلتا ہے، تیرے ہاتھ میں دانیہ بھی بیٹی دیتی ہے. چائے گرم چائے بھی بیٹی پیش کرتی ہے. اور جب تو دفتر سے واپس آتا ہے، تجھے گرم کھانا بیٹی دیتی ہے. تو اندر کا اتنا زیادہ ہے، اسی بیٹی کا حق کھا گیا جس کے لیے تیرے میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ دیکھنا دروازے پہ کون ہے، مجھے بتانا ہے. توجہ کیجئے گا، مجھے بتانا ہے کون ہے. ام المومنین عفیفہ کائنات مریم اسلام. توجہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پہ جا رہی ہیں. آمنہ کے لحاظ نے فرمایا دروازے پہ دستک ہوئی ہے، عائشہ پتا کرو، مجھے بتانا کون ہے. اما عائشہ دروازے پہ گئی ہیں، پوچھا کون؟ فرمایا افتح الباب یا امی، افتح الباب یا امی. اما جی دروازہ کھولو، میں فاطمہ الزہرا ہوں. فاطمہ الزہرا کی غمگین آواز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لی. اما عائشہ نے بھی منہ پیچھے کیا اور کہا یا رسول اللہ جی. فرمایا آپ کی لاڈلی آئی ہے، آپ کی نور نظر آئی ہے، آپ کی بیٹی آئی ہے، فاطمہ الزہرا آئی ہے. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، معلمہ فاطمہ، محدثہ فاطمہ، مفسرہ فاطمہ، خاتون جنت فاطمہ. فرمایا تیرے میرے نبی نے الفاطمہ تو بضعۃ منی، میں محمد کا دل فاطمہ. سبحان اللہ، فاطمہ آئیے. فرمایا آپ دروازہ نہیں کھولیں گی. سبحان اللہ، بیٹھے ہو، سبحان اللہ. آپ دروازہ نہیں کھولیں گی، میں کھولوں. سبحان اللہ. بیٹی نے جائیداد کا حصہ مانگ لیا، تو نے بیٹی کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالا. اگر کبھی ایسا کیا ہے محرم کے انہی دنوں میں اپنے رب سے توبہ کر معافی مانگ لے، کیونکہ محرم کا مہینہ معافیوں کے قبول کرنے کا ہے. تیرے میرے باب آدم کی توبہ اللہ نے محرم کی 10 تاریخ کو قبول کی تھی. پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم پر نار نمرود کو 10 محرم کو گل و گلزار کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو اللہ نے 10 محرم کو اور دریا کے کنارے لگا کے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا تھا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے 10 محرم کی تاریخ تھی کہ اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکلوا کے مصر کا تخت عطا کیا. اور یہی محرم کی 10 تاریخ تھی کہ اللہ نے نبی کے گھر کے 72 تنوں کی قربانیاں دے کے امت کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا. حسین قربانی نہ دیتے ہمارے شکلیں مسخ ہو جاتی، گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے بگڑ جاتے، ہم بندر بن جاتے.
یہ حسین کی خون کی برکت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں توبہ تو کر، اس خون کی برکت سے توبہ قبول میں ہے۔ نبی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، حسن کو توجہ کیجئے، کملی والی چادر دی، وہ جو بارش کے قطرے پڑے ہوئے تھے نا سردیوں کی موسم میں، حسن و حسین کپ کپا رہے تھے، سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ تیرے میرے چھوٹے بچے ہم 6 کپڑے پہناتے ہیں، محمد کی بیٹی کے گھر میں اتنے کپڑے ہی نہیں۔ اگر کسی بچے کے 2 سوٹ نظر آتے تو علی 1 سوٹ اٹھا کے خدا کی راہ، اونچی کہو امیرو، لاکھوں پتی ہو، کروڑوں پتی ہو، شاید آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے، کیونکہ ہم نے کبھی کسی غریب کے بچے کا خیال نہیں کیا۔ اور تیرے بچے کے اگر 15 سوٹ ہیں، اس غریب کا بھی خیال کر لے جن کے پاس 1 بھی نہیں ہے۔ جو بارش پڑی ہوئی ہے صاف کیا، سبحان اللہ، سینے سے لگایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کرتا ہے سبحان اللہ کا نواسیان محمد سینے نہ لائی بیٹی، دوترے ہیں تو پوترے ہیں لینا ہے، دوترے ہیں نہیں، ایک کوئی میرے میں سنے نانا بیٹھا دے، کوئی میرے نہیں، حرام دے اپنی بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے۔ بیٹی کو تو نے خود رخصت نہیں کیا، اس داماد کا چناؤ تو نے نہیں کیا، یہ خود گئی ہے، اگر نہیں گئی تو پھر تو مان یہ تیرا خون ہے، تیری بیٹی تیرا خون ہے، تیری بیٹی تیرا خون ہے۔ اور کیوں نہ ہو، تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں، علی توجہ کیجئے گا، حضرت علی فرماتے ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی میرے ساتھ کبھی اتنا ناراض نہیں ہوئے تھے۔ اس دن مجھے بلوا کے بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا فاطمہ روٹ کے میرے گھر آئی ہے۔ جب بیٹیاں روٹتی ہیں تو ماں باپ کے سوا کسی دروازے پہ نہیں جاتی، اونچی تو بول رہو، ماں باپ کا دروازہ ہی نظر آتا ہے، یہ روٹ کے آئی ہے۔ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا پروگرام بنا دیا میری بیٹی کے ہوتے ہوئے؟ جی یا رسول اللہ، صحابی کہاں جھوٹ بولے، پھر علی نبی کے سامنے کیسے جھوٹ بولے؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا دوسری شادی کا پروگرام ہے، جی فرمایا علی جی الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں والے بولو گے؟ میں دعا کر رہا ہوں نا، بیٹیاں نہیں ہے تو اللہ آپ کو ایک بیٹی دے، بیٹا نہیں ہے تو اللہ آپ کو بیٹا، لیکن بیٹا وارث بنے گا، بیٹی نعمت بن کے آئے گی۔ جس گھر میں روزگار کی کمی ہے، اگر بیٹی آ جائے تو خدا روزگار کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور تیرا میرا رب کہہ رہا ہے اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی نا، بیٹی کو ساتھ بٹھا کے اس کے معصوم ہاتھ اٹھوا، اس کی زبان سے آمین کہلوا دے، میں دعا قبول کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں تیری رد کر سکتا ہوں، معصومہ کی رد نہیں کر سکتا۔ بیٹیاں جب روتی ہیں تو عرش ہل جاتا ہے۔ فرمایا یا علی الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور ذہن میں رکھنا من آزاہا، ترجمہ تو آپ کو آتا نہیں، آتا ہوتا تو سبحان اللہ کہتے تو تا بھائیہ انگلش نہ یاری لائی ودا ہوں تا ادھی ادھی وچ انگلش بولے میں اپنی بولی بھول وئی میں
بچ انگلش بولے میں اگلے نو پتہ لگے روح بندہ ہے یہ بڑا پڑھے لکھے ہے. تھوڑی تھوڑی عربی بھی سیکھو کہ جنت میں عربی بولنی پڑے گی. ایتھے ایسا میں سے تواڈے تو پڑھوائیں ہیں تو جنت وچ میں سے تساں ساڈے تو پڑھواؤں انشاءاللہ. کچھ بولو ایک دفعہ پھر کہہ دو ہاں. کوئی انگلش ٹھیک سی انگلش آ جائے نا میں نہیں پڑھ سکتا, میں پڑھواتا ہوں. یہ کیا لکھا ہے تو وہاں آپ پڑھواؤ انشاءاللہ. ہم آپ کو بتائیں گے اللہ نے میسج کیا ہے کہ وہ جو تو نے 2 نفل پڑھے تھے اس کے بدلے میں جا میں نے تیرے لیے وہ مہار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا میرا اللہ اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. فضائل اور مناقب سن رہے ہو نا, تیرے میرے نبی نے فرمایا من آزاها فقد آزانی. علی یاد رکھنا یہ فاطمہ میں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے. اگر اس کو تکلیف ہوئی نا وہ صرف اس کو نہیں بلکہ میں محمد کو تکلیف ہوگی. جو اس کا دل دکھائے گا وہ سمجھے اس نے میرا دل دکھایا ہے. یہ نبی فاطمہ کی اولاد ہے. اللہ کے نبی سینے سے لگائے بیٹھے. آمنہ کے لال نے سردیوں کی موسم میں اپنے سینے سے لگایا اور کملی والی چادر میں لپیٹ لیا. اپنے سینے سے لگا کے محمد دونوں کو اٹھا کے مسجد نبوی میں لا رہا ہے. صحابہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. فرمایا نہیں نہیں نہیں, نواسے بھی میرے ہیں, سینہ بھی میرا ہے, چولی بھی میری. اللہ کے نبی منبر بھی آئے, چولی میں بٹھایا, سینے سے لگایا, سردیوں کی موسم میں چادر میں لپیٹا. اونگ آ گئی حسن و حسین کو. سبحان اللہ. جب ان کو اونگ آئی نا نبی نے کپڑا ہٹا کے دیکھا دونوں سوئے ہوئے, پھر اوپر کپڑا دے دیا. حسن و حسین محمد کی جولی میں سو رہے ہیں. محمد رب کا قرآن سنا رہا. وہیں سے بات پھر شروع کر. یہ سوئے ہوئے ہیں, وہاں سے بات شروع کر دی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ٹھرے ہیں تو اچھے ریڈی بول قرآن تے ہاں ٹھرے تو خبر دامیاں لے بڑا ٹھارے اس نے. واشاو قبرستان ہے مولوی این اڑ دن جویں ہیلی کاپٹر اڑ دن. کوئی اس قبر تھے کوئی اس قبر. کھلیاں کڑاکے بڑے کٹھے کرے. کسی نے بتایا آپ کو یہ ٹھیک نہیں. میں بتا رہا ہوں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے, میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا. یہ تیرا حلوہ, یہ تیری روٹیاں, یہ قبرستان میں جا کے کھانا پینا میں نے نہیں پڑھا. اور اتنا بتا سکتا ہوں کہ قبرستان کھانے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان قرآن پڑھ کے وہاں پڑے ہوئے لوگوں کو بخشوانے کی جگہ ہے. جاؤ بخشواؤ ان کو. یہ ہوٹل نہیں ہے, قبرستان ہے, عالم خاموشہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کون سی جگہ ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد کھڑے ہو کے آنسو بہایا کرتے. اللہ میرے صحابہ پہ رحمتیں بھی. جنت البقیع گئے ہو, یہ جو بڑا گیٹ ہے اس کے قریب نبی کھڑے ہوا کرتے تھے. اللہ برسا دے رحمت میرے صحابہ کی روح. سبحان اللہ. گئے جنت البقیع میں, سبحان اللہ. بڑے بڑے سردار لیٹے ہوئے. وہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. او عثمان تو جنتی ہے, عثمان تو جنتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک اینٹ کی دیوار بنی ہوئی ہے, حد بنی ہوئی ہے, اور مدینے کا سخی عثمان سویا ہوا. انوارات کی بارش ہوتی ہوگی جنت البقیع میں. میں نے کسی سے پوچھا بس
किसी ने बता ही दिया, बड़ी कोशिश के बाद बता ही दिया, और तकरीबन वो बताने वाला भी वही कदमों में ही बैठा था। मेरा सवाल भी यही था, ऐन अल क़ब्र उस्मान, मैं बार बार पूछ रहा था ऐन अल उस्मान। सुना है उस्मान जन्नतुल बकी में है, आप अरबी हैं, बता सकते हो? तो उन्होंने कहा ये सारे के सारे वो लोग पड़े हैं जिन पे अल्लाह राजी है। मैंने कहा वो तो राजी है, मेरा भी अकीदा है, लेकिन बता तो दी, सवाब होगा। फरमाया बस अगर बार बार पूछ रहे हो तो सुनो, जिनके कदमों में बैठा हूं यही उस्मान की कच्ची कदम। जाओ मत जन्नतुल बकी में देखो, उस्मान के खानदान के पास पैसे नहीं थे, मरमत नहीं लगवा सकते थे। अल्लाह की कसम है उस घराने में इतना पैसा था, अगर चाहते तो सोने की ईंटें लगवा देते, लेकिन नहीं, कच्ची कब्र। नबी के बेटों की कब्रें कच्ची, हजरत हलीमा सादिया की कब्र कच्ची, अम्मा आयशा तो सिद्दीका की कब्र कच्ची। बोले फिर कहो, आपने इन गरीबों को उठना ही मुश्किल कर दिया, ऊपर से इतनी ईंटें लगवा दी। नहीं, बस निशान ही रखो, ये नबी की सुन्नत है। सुना रहे हैं, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहीं से शुरू की। फरमाया हुसैन ने हरकत की, कपड़ा हटाया, हुसैन ने आंखें खोली हुई है, अल्लाह के नबी ने कपड़ा दिया, हुसैन ने कपड़ा हटा दिया। अल्लाह के नबी ने देखा, आंखों आंखों में हुसैन कह रहा है अब्बा अब रोएंगे नहीं, ओ नाना अब्बा अब रोएंगे नहीं, आप कुरान पढ़ो। कुरान की आवाज सुन के आंख खुली है, आप पढ़ते जाओ, हम याद करते जाएंगे। अब्बा कुरान से वफा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची बोलो, अपने बाप की मैयत पे 2.5 सिपारे राहदारी के पढ़वाने वालों, जिंदगी में जारी रखा कुरान से। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने बाद में बताया कि मैंने आधे से ज्यादा कुरान नाने की झोली में याद। जी मुझे रोना ना भी आता ना, मैं रो लेता, नबी उठा लेता। और सुनो, अहले अरब में बच्चों को चूमना गुनाह समझा जाता था, बच्चों को नहीं चूमते थे, ख़ुसूसन नवासों को नहीं चूमते थे, क्योंकि वो बेटियों से नफरत करते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। बेटी पैदा हुई, कब्रिस्तान में ले गए, गड्ढा खोदा, मट्टी डालता, वो रोती रोती मर जाती। तेरे मेरे नबी ने आकर बेटियों के हुकूक का अलम लहराया। ऊंची ऊंची बोलिए, उन्हें मुस्लिम लीग का झंडा लहराया या इंसाफ वालों का झंडा लहराया? इंसाफ वाले कह नहीं, ठीक नहीं। अब तो बोलो, बेइंसाफों के झंडे लहराए, किसी ने पीपी का झंडा लहराया, जमाती झंडे लहे। बेटी पैदा हुई है तो मुबारक आमना के लाल के दी है।
جس خوش نصیب کی بیٹی پیدا ہو اور وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کو دین کی باتیں سکھلائے، اس گھر کے اور اگلے گھر کے آداب سکھلائے، اچھے گھر میں شادی کر کے دے، اس کا فریضہ ختم۔ فرمایا یہ باپ اور میں محمد جنت میں ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ اگر محمد عربی دی جنت گوانڈ لے نہیں تو دیا نال پیار کرے گا۔ یہ اگر نبی سے کل قیامت کے دن توجہ کرنا اللہ کی عدالت میں سامنا کرنے کی طاقت ہے تو پھر بیٹیوں کی مخالفت کیا کر۔ تیرے میرے نبی بیٹیوں سے مخالفت کرنے والے، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں جائیں گے، استغاثہ دائر کریں گے، تیرے میرے نبی مقدمہ لڑیں گے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں عدالت خدا کی ہو، مقدمہ مصطفیٰ لڑے، پھر تو جیتے گا کہ محمد مصطفیٰ جیتے گی؟ یہ نہ ہو سفارشی کوئی نہ ملے۔ اگر بیٹی کا حق کھایا ہے، حدیث ہے تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے سامنے اور کہوں گا اس نے میرے خلاف میری شریعت کے خلاف قدم اٹھایا ہے، الہا نہ تو مغفرت دے نہ میں شفاعت دیتا۔ اور بیٹی سے پیار کیا، سینے سے لگایا، پھر محمد شفیع بن کر آئے۔ اونچی بولیے محمد شفیع بن کر آئے۔ یہ کون ہیں؟ نواسے ہیں، گھر میں رو رہے ہیں۔ آمنہ کے لال نے چھوڑ دیا عباس، گھر گئے، فاطمہ جی ابا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ حسن حسین کو رونے نہ دیا؟ کیوں؟ فرمایا جب یہ روتے ہیں نا میں محمد کا دل تھڑتھڑانے لگ جاتا ہے، مجھے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا ابا 1.5 دن ہو گیا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نہ کھلا سکی ہوں نہ پلا سکی، یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسن دو۔ حسن کو لیا، سینے سے لگایا، منہ کھولا، اپنی زبان حسن کے منہ میں دے، حسن کے منہ میں دے دی۔ حسن چوسنے لگ گئے، تھوڑی دیر گزری، ہٹایا، فاطمہ کی جھولی میں، فرمایا حسین دو۔ حسین کو لیا، سینے سے لگایا، ہاں بولے 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 کسے پیر دا جھوٹا مل جاوی کہ آنا میری بھوک مٹ گئی، حسین سے بھی کبھی پوچھ زیادہ۔ فرمایا فاطمہ جی ابا، فرمایا بس اوپر سے مجھے اطلاع مل گئی ہے اس پر ظلم بھی زیادہ ہوگا، اس لیے محمد نے زبان بھی زیادہ چسپائی ہے۔ اور فاطمہ آج تجھے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ یاد بھی رکھنی ہے اور میری امت تک یہ بات پہنچانی بھی ہے۔ کیا؟ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ الحسین منی ہے بھی دو طرح تے نبی پہ آدھنی میرے چون اولو بولے کھٹی کے آنکھ سبحان اللہ۔ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے۔ کیسے؟ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں کتنا جی 19,000 یہ بھی مقدر کی بات ہے۔
میں کبیر والا کے قریب تھا، وہاں بھی ایک بزرگ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔